أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ حضرت اقدس نے فرمایا بدظنی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت دوزخی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے یہی فرمائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ پر بدظنی کی۔ بعض لوگ اس خیال کے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خطا کاروں کو معاف کر دے گا اور نیکوکاروں کو عذاب دے گا۔ ایسا خیال بھی اللہ تعالیٰ پر بدظنی ہے، اس لیے کہ اس کی صفت عدل کے سراسر خلاف ہے۔ گویا نیکی اور اس کے نتائج کو جو قرآن شریف میں اس نے مقرر فرمائے ہیں بالکل ضائع کر دینا اور بے سود ٹھہرانا ہے۔ پس خوب یاد رکھو کہ بدظنی کا انجام جہنم ہے، اس کو معمولی مرض نہ سمجھو۔ بدظنی سے نا امیدی اور نا امیدی سے جرائم اور جرائم سے جہنم ملتی ہے۔ بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے، اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا خطاب دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ میں کیا کیا کمالات تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس چیز کی وجہ سے ہے جو اس کے دل کے اندر ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو حقیقت میں حضرت ابو بکر نے جو صدق دکھایا اس کے نظیر ملنی مشکل ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو شخص صدیق کے کمالات حاصل کرنے کی خواہش کرے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابو بکر کی خصلت اور فطرت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو مجاہدہ کرے، اور پھر حت المقدور دعا سے کام لے۔ جب تک ابو بکری فطرت کا سایہ اپنے اوپر ڈال نہیں لیتا اور اسی رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتا، صدیقی کمالات حاصل نہیں ہو سکتے۔ ابو بکری فطرت کیا ہے، اس پر مفصل بحث اور کلام کا یہ موقع نہیں، کیونکہ اس کے تفصیلی بیان کے لیے بہت وقت درکار ہے۔ میں مختصراً ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اظہار فرمایا، اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سوداگری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو ابھی راستہ ہی میں تھے کہ ایک شخص آپ سے ملا۔ آپ نے اس سے مکے کے حالات دریافت فرمائے اور پوچھا کہ کوئی تازہ خبر سناؤ۔ جیسا کہ قاعدے کی بات ہے کہ جب انسان سفر سے واپس آتا ہے تو راستے میں اگر کوئی اہل وطن مل جائے تو اس سے اپنے وطن کے حالات دریافت کرتا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ نئی بات یہ ہے کہ تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے۔ آپ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اگر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے تو بلا شبہ وہ سچا ہے۔ اسی ایک واقعہ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو کس قدر حسن ظن تھا۔ معجزے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اور در حقیقت یہی ہے کہ معجزہ وہ شخص مانگتا ہے جو مدعی کے حالات سے ناواقف ہو اور جہاں غیریت ہو اور مزید تسلی کی ضرورت ہو، لیکن جس شخص کو حالات سے پوری واقفیت ہو تو اسے معجزہ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ الغرض
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے میں ہی حضرت کا دعوت سن کر ایمان لے آئے۔ پھر جب مکہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ درست ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ گواہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پہلا مصدق ہوں۔ آپ کا ایسا کہنا محض قول ہی قول نہ تھا، بلکہ آپ نے اپنے افعال سے اسے ثابت کر دکھایا اور مرتے دم تک اسے نبھایا اور بعد مرنے کے بھی ساتھ نہ چھوڑا۔ در حقیقت اس امر کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان کا قول اور فعل باہم مطابقت رکھتے ہوں۔ اگر ان میں مطابقت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یعنی تم لوگوں کو تو نیکی کا امر کرتے ہو مگر اپنی جانوں کو اس نیکی کے امر کا مخاطب نہیں بناتے بلکہ بھول جاتے ہو۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، مومن کو دو رنگی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ بزدلی اور نفاق ہر دو مومن سے دور رہتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے قول اور فعل کو درست اور مطابق رکھو، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگیوں میں کر کے دکھا دیا، ایسے ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے صدق اور وفا کے نمونے دکھاؤ۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمونہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے پر غور کرو جب دشمن قریش ہر طرف سے شرارت پر تلے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ وہ زمانہ بڑا ابتلا کا زمانہ تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حق رفاقت ادا کیا اس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ یہ طاقت اور قوت بجو صدق ایمان کے ہرگز نہیں آ سکتی۔ حضرت مسیح موعود ایک عربی قصیدے میں فرماتے ہیں وَإِنِّي أَرَى الصِّدِّيقَ كَالشَّمْسِ فِي الضُّحَىٰ مَآثِرُهُ مَقْبُولَةٌ عِندَهُ جَرِي وَعَاتَى لِنَصْرِ الدِّينِ أَوَّالَ بَيْتِهِ جَمِيعًا سِوَى الشَّيْءِ الْحَقِيرِ الْمُحَقَّرِ وَلَمَّا دَعَاهُ نَبِيُّنَا لِرِفَاقَةٍ عَلَى الْمَوْتِ أَقْبَلَ شَائِقًا غَيْرَ مُدْبِرِ، یعنی میں حضرت ابو بکر صدیق کو چاشت کے سورج کی طرح پاتا ہوں۔ آپ کے مناقب ایک روشن ضمیر انسان کی نظر میں مقبول ہیں۔ آپ نے دین کی نصرت کے لیے اپنے گھر کے سارے اموال دے دیے سوائے ناچیز اور معمولی اشیاء کے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رفاقت کے لیے بلایا تو آپ موت کی طرف شوق کے ساتھ آگے بڑھے، اور آپ پیٹ پھیرنے والے تو نہیں تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔